اب ہماری طرف سے یک طرفہ لعنت شروع ہو چکی ہے. اب انتظار کرو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی. اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں، آپ احمدیت کی ترقی کی روک نہیں بن سکتے. چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے، جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بریلوی اس کے گولڑا شریف کے مرید ہیں جی، لندن میں اور بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل، جی، وہ سب گولڑا شریف کے مرید ہیں. اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعے کے دن ایک منایا. اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے صف لپیٹ دے، کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اور لعنتیں ڈالیں. اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی. وہ اکٹھ جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا، آگے عید آنے والی تھی، عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں. تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے. پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نقطہ نگاہ سے. اور وہ جنہوں نے ہمارے خلاف اکٹھ کیا تھا اب ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے ہیں. اور جو نہایت دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر، اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباہلے کے نتیجے میں ہے، محض ایک آفت کو مباہلے کا نتیجہ قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میں نے پہلا اعلان کیا. لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھایا. سر میں ادھر ایک چھوٹی سی عرض کروں، جی ڈونٹ مائنڈ. جی باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنی چاہیے دل کو تسلی کے لیے. اچھا سر، بات یہ جب مبالہ ہوتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان پہ پڑھنا چاہیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آتا ہوں اس طرف ابھی. سر اس کا جواب الگ ہے، بعد میں دوں گا. رائٹ سر. ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی سر، لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں، ان پڑھ عوام، غریب لوگ. اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹ یہی ہر جگہ. جی. تو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی فساد کی طرف ان کو بلایا جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں. جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے. روزمرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان میں عوام الناس ملوث ہیں. صرف طاقت کی بات ہے، جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا. اب سنیے حج والا قصہ. جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباہلے کی دعوت کو قبول کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا، ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال. اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا. جی. پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں. جی. اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں.
اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے. جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں. اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں، چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے. درست. اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں، اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دیے ہیں. ہاں کچھ لے گئے پاؤں کے نیچے. ایک قیامت برپا تھی، اور ریکارڈڈ ہے یہ بات. اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا، ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں، اس لیے آج تو فیصلہ کر دے. تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا. مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون میڈیا جو ہے اخبارات وغیرہ میڈیا؟ یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات میں، ہوئی ہے. آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے، اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے. ٹھیک. آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے، سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں، خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک. اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں. اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں. اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا. جل کے جی بالکل. تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب، اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا. اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا. مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا. آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچی ہے، اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی جو نشریات ہیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا جو ہوئی ہے بھائی، مبالغہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ ہوا. بالکل آتی ہے. اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں نشریاتی میں تو آئے گی سر. اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا، جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے. اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے. تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے کہ یہ مبالغے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے اچھالیں. چنانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا. لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو میں حیران رہ گیا. اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے، خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو غضب نہیں پہنچی، اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے. اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا. تو جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ اتفاقاً نہیں ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکریہ. سر کوئی اگر غلطی ہے میں معذرت. نہیں کوئی غلطی نہیں. اور بھائیوں سے بھی آپ اگر نے تو کوئی میں نے موقع غلط دیا، بات کی ہو تو ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا، آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے بیان کر دیں. سر میں ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں، اکثر ہم بیٹھتے رہتے، تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے. بس دیکھ لیں. ہاں تو دیکھ لیں. میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ کب اگر چھٹی نہ ملی. کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ؟ اوکے سر، تھینک یو.